عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پچھلے جمعہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو معراج کا تفصیل سے واقعہ تو لمبا ہوتا ہے، خلاصے کے طور پر ان میں سے کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقاطعہ ہوا، صرف آپ کی ذات کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پورے بنو ہاشم سے مقاطعہ، اعلان کیا مشرکین نے کہ بنو ہاشم کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیں، آنا جانا، خریدنا فروخت کرنا، نکاح شادی بیاہ، خوشی غمی سب چھوڑ دیں، اور باہر سے جو تاجر سامان لے کر بیچنے کے لیے آتے تھے ان کو بھی کہتے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ خرید فروخت نہ کریں، اگر کرنی ہے تو دگنا چگنا بھاؤ لگائیں، 100 روپے کیا 200 300 400 روپے ان سے وصول کریں۔ یہ حالات ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان لائے تھے دوسرے قبیلوں میں سے وہ بھی تھے، اور بنو ہاشم کے سب سوا ابو طالب کے، ابو لہب کے جو ایمان لائے وہ بھی تھے، جو ایمان نہیں لائے وہ قبیلے کی وجہ سے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ 3 سال اس شعب ابی طالب جو آج بھی مشہور ہے، وہاں حاجی لوگ جاتے ہیں، وہاں 3 سال تک مقاطعہ ہوا، اور لمبی تفصیل ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، بچے بھلکتے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں، بچے کیا بڑوں کا بھی بڑی مشکل پھنسی ہوئی ہے، کوئی چیز آ نہیں رہی، وہاں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں۔
یہ ایک مشکل ترین گھڑی تھی، 3 سال آپ نے وہاں کاٹے۔ پھر جب مقاطع ختم ہوا پھر آپ نے کہا چلو مکہ والے نہیں مانتے، طائف کی طرف جاتے ہیں، وہاں شاید ایمان لے آئے۔ وہاں 3 بھائی تھے بڑے سردار، ان کے پاس گئے، ان کے ساتھ بات کی، یہ صرف اشارہ کرتا ہوں، تو ان سب نے نہیں مانا، بلکہ آپ کے خلاف ہو گئے اور لڑکوں کو پیچھے کر دیا کہ ان پر آوازیں کسو اور جناب ڈھیلے مارو اور ان کو تنگ کرو، جلوس کے خلاف ان کی نکالو۔ اتنا تنگ کیا گیا، اتنا تنگ کیا گیا کہ آپ پر پتھر برساتے، جب تو آپ ایک صحابی آپ زید آپ کے ساتھ تھے، وہ آگے ڈھال بنتے، وہ بھی زخمی ہو گئے سارے، لیکن آپ کو بھی بہت پتھر لگے، یہاں تک کہ آپ کے خون سے جو ہے پنڈلیاں اور جناب جوتا جو ہے وہ خون سے بھی بھر گیا، بے ہوش بھی ہو گئے آپ۔ اتنا آپ بیٹھتے تو اٹھا کے پھر ایسا مارتے، ایک بہت مشکل ترین وقت گزرا، وہ بھی ایک تفصیل کی بات ہے۔ جب اتنے مشکلات سے آپ گزرے تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر آپ نے مشکلات برداشت کر لی ہیں، اب آپ کو ذرا خوش بھی کرتے ہیں، آپ خوش ہو جائیں، ہم آپ کو وہاں تک سیر کرائیں گے جہاں تک کوئی بھی نہیں جا سکا، یہاں تک کہ فرشتے اوپر رہنے والے ہیں وہ بھی نہیں جا سکے، وہاں تک سیر کرائیں، سدرۃ المنتہا تک رہ جاتے ہیں فرشتے، اس کے بعد ایک اوپر کا نظام ہے، وہاں نہیں۔ تو بہرحال آپ کو معراج کرائی گئی، مدینہ سے نہیں، اپنا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک زمین میں، اور درمیان میں جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اس رات، وہ مولوی صاحب بیان پچھلے جمعے بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے تھے، تو بہت کچھ دیکھا، گناہوں کا اپنی آنکھوں سے ان کی سزا کا منظر دیکھا کہ کس گناہ گار کو کیا سزا ہو رہی ہے۔ آپ نہ بھی دیکھتے تو آپ کی بات سچی ہے، آپ نے جو بتایا وہ بالکل ٹھیک ہے، امتی کو ایمان لانا چاہیے تبھی مومن ہو سکتا ہے، ورنہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کو آنکھوں سے بھی دکھایا گیا، دنیا کی شکل دکھائی گئی، JS کی شیطان کی شکل دکھائی گئی، زناکاروں کی سزا دکھائی گئی، سود خاروں کی سزا وغیرہ وغیرہ یہ دکھائی گئی، آپ نے دیکھا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں آپ کو ایک عزت دی گئی، تمام انبیاء کو وہاں آپ نے امامت کرائی، اس واسطے آپ امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء۔ ایک یہاں سارے نبی اکٹھے ہوئے اور آپ نے امامت کرائی، پھر میدان محشر میں آپ کے جھنڈے کے نیچے سارے نبی اپنی امتوں کو لے کر آئیں گے، جو پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اوپر گئے آسمان کی طرف، تو وہاں بھی 7 ائمہ سے، 7 نبیوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے استقبال کیا۔ ان میں سے آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے خطبے استقبالیے بھی دیے۔ آپ نے جنت کو بھی دیکھا انہی آنکھوں سے، آپ نے دوزخ کو بھی دیکھا انہی آنکھوں سے، سدرۃ المنتہا بھی دیکھی، اور اس پر رونق جو تھی وہ بھی دیکھی، ما زاغ البصر وما طغى، آپ نے جو دیکھا حق دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے۔ عند سدرۃ المنتہا جنت، عندہا جنت المأویٰ، جنت مأویٰ کو بھی دیکھا، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی۔ اللہ اکبر۔ پھر رب تعالی سے گفتگو ہوئی، تو
اس کے بعد ایک ہی رات میں یہ سارا کچھ ہوا. اس کے بعد اب جب واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے امت کے لیے. کچھ روایتوں میں اور بھی ہیں لیکن یہ 3 زیادہ مشہور تحفے ہیں جو اللہ تعالیٰ. کیونکہ جو کوئی آدمی کہیں سے آتا ہے تو جب گھر آتا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے کچھ ہدیے تحفے بھی لے کے آتا ہے, اور وہ انتظار میں بھی ہوتے ہیں کہ ہمارا دیکھو نا حاجی حج کر کے آتے ہیں تو اور کچھ بھی نہ ہو تو زمزم اور کھجوریں تو ہوتی ہیں, وہ تو سب کو, اس کو بھی نہ دے تو اگلے اچھا برا مناتے ہیں, دیکھو یار پانی زمزم نہیں دیا ہمیں. تو یہ تحفہ ہے وہاں کا زمزم اور کھجوریں. اس کے علاوہ باقی کوئی کپڑا, کوئی گھڑی, کوئی اور چیزیں اپنی وسعت کے مطابق جس کے لیے لاتا ہے سو لاتا ہے, لیکن یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح کوئی کہیں گیا ہے تو جب واپس آتا ہے اپنے بچے بھی انتظار میں ہوتے ہیں تو وہ کچھ ہدیے تحفے لاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی امت کے لیے ہدیہ دیا, تحفہ دیا. وہ تحفہ, وہ 3 تحفے. آپ حضرات جو دروازے پہ کھڑے ہیں آپ اوپر چلے جائیں, اوپر والی منزل میں چلے جائیں, یا مشکل ہوگی اور بھی لوگ پیچھے سے آئیں گے. اوپر والی منزل پھر تیسری منزل پڑی ہے, لہذا دروازے کے اندر کوئی نہ کھڑا ہو, اوپر تشریف لے جائیں. اللہ اکبر. تو ان 3 تحفوں میں سے ایک تحفہ ابھی میں نے خطبے میں پڑھا ہے, سورہ بقرہ کی آخری آیات. سورہ بقرہ کی آخری آیات, سارا قرآن زمین پہ اترا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا. اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ پہلے نہیں, یہ جب آپ معراج میں آسمان 7 آسمانوں کے بھی اوپر گئے تو جو تحفے کے طور پر وہاں آسمان پہ یہ آیتیں آپ کو ملی ہیں, اور یہ تحفے کے طور پر ملی ہیں. تو اس کو ہمیں تحفہ ہی سمجھنا چاہیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. پہلی بات اس میں ہے, اللہ تعالی کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. یہ بھی بڑی ایک مہربانی. اللہ تعالی کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اللہ تعالی خالق بھی ہیں, مالک بھی ہیں, بادشاہ ہیں, سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. اگر جو بھی وہ حکم دیں وہ حق ہے. ہمیں اس پر عمل کرنا مشکل نظر آئے یا آسان ہو, اس کو چھوڑیں, سب ٹھیک ہے. مالک جو ہوا, دیکھو نا یہ جو گدے گاڑی بیل والے سامان بھی لاتے ہوتے مور مار کے اس کو لے جاتے ہیں. کوئی ان کو دوسرے کچھ محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں, یار ایک تو وہ کام کر رہا ہے, دوسرا اس کو ماری جا رہا ہے. لیکن اگر کوئی اس کو کہے بھی یار نہ مارو, وہ یہی کہہ دے گا تجھے کیا, گدا ہے تو میرا ہے, بیل ہے تو میرا ہے, میں ماروں یا کچھ بھی کروں. یہ تو عارضی مالک کو کوئی نہیں روک سکتا. تو اللہ تعالیٰ تو حقیقی مالک ہیں, جو بھی حکم دیں سر آنکھوں پر تسلیم کرنا ضروری ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. دوسرا اصول لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت.
اس کے بعد جو آدمی نیکی کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، اس کا انعام اسی کو ملے گا، اس کا ثواب اسی کو ملے گا، اس کی وجہ سے آگے بھی دوسروں کو فائدہ پہنچ جائے تو الگ بات ہے، لیکن اصل تو وہی ہے، وہ نہ کرتا تو کچھ بھی نہ ملتا، نہ اس کو نہ کسی اور کو۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اور تیسری چیز، جو کوئی برائی کرے گا تو وبال بھی اسی پر ہوگا، سزا بھی اسی کو ہوگی۔ یہ نہیں کہ گناہ اس نے کیا سزا دوسرے کو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یہ تین چیزیں ہو گئی، کسی کو طاقت سے زیادہ حکم نہیں دیتے، جو نیکی کرتا ہے اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جو برائی کرتا ہے تو نقصان اسی کو ہوتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ پھر دعا کے انداز میں سمجھایا، دعا کی دعا بھی کرو، مسئلہ بھی تمہیں سمجھ آ جائے۔ اے اللہ، ہماری گرفت نہ کرنا اس پر کہ ہم کوئی کام بھول کر لیں یا چوک کر لیں، غلطی، بھول چوک سے غلطی ہو جائے تو اس پر ہماری گرفت نہ کرنا۔ اللہ اکبر، یہ ہے دعا سکھائی۔ تو یہ سکھانے کا مطلب یہی ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، کوئی بھول کے غلطی کسی سے ہو جائے تو معاف کر دوں، چوک جائے تب بھی۔ دیکھو نا، روزے دار آدمی اگر بھول کر سیر کر کے بھی کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول پر پکڑ نہیں ہوئی، بھول جو گیا، جان کے تو تھوڑا سا بھی کھا پی لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بلکہ جان بوجھ کر جب کرے گا توڑے گا روزہ تو پھر آگے 60 روزے بھی نہ رکھنے پڑیں گے، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ لیکن بھول کے اس نے سیر کر کے بھی کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا تو روزہ اس کا باقی ہے، ثواب بھی پورا ملے گا۔ تو ہمیں بھول چوک پر گرفت نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ اے اللہ، ہم میں وہ احکام نہ دینا جو مشکل ہیں اور پہلی امتوں کو آپ نے دیے ہیں، اس طرح کے نہ، آسان احکام دینا۔ دیکھو نا، ہمیں مال اگر ہے ضرورت سے فارغ نصاب کو پہنچتا ہے تو 40واں حصہ اس کا سال کے بعد زکوٰۃ میں دینا۔ وہ کہتے ہیں یہود پر 40واں حصہ نہیں تھا، چوتھا حصہ دینا پڑتا ہے۔ کتنے 40 اور کہاں چوتھا حصہ۔ اور بہت اسی طرح ان کے کپڑے پر گندگی لگ جائی تو اس کو کاٹ دینا ہوتا، وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ اور ہمارے کپڑے میں جتنی بڑی سے بڑی غلاظت بھی لگ جائے، جب دھو دیں گے صاف ہو گیا، پاک ہے کپڑا آپ کا، اسی طرح رہے، پاک ہو گیا۔ پہلی امتوں پر یہ تھا کہ جو عبادت خانے تم نے بنائے ہیں، جو نماز یا جو کچھ بھی ذکر وظیفہ کرنا ہے اس کے اندر کرنا ہے، تم نے باہر قبول نہیں ہوگی۔ اور اس امت کے لیے عبادت خانے مسجد میں جب عبادت کرو گے تو ثواب زیادہ ہوگا۔ اگر مسجد تک نہیں پہنچ سکے، گھر میں، جنگل میں، کہیں دریا، کہیں آپ ہیں، وہیں آپ نے نماز پڑھ لی تو قبول ہوگی۔ اتنی مہربانی ہے اللہ کی۔ جو علت لی الارض مسجدا وطہورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے مسجد کو، پوری زمین کی مسجد کو، پوری زمین کو مسجد کا حکم دیا گیا۔ جہاں بھی پاک جگہ ہو، آپ کو یقین ہے کہ اس میں یہ جگہ پاک ہے، وہیں نماز پڑھو، ہو جائے گی۔
اور پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو اس سے، یہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال ہے۔ تو جو احکام مشکل ان کو دیے ہمیں نہ دینا، اور اسی طرح وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، یا اللہ جو احکام آسان بھی آپ نے دیے ہیں تو ان میں بھی بعض دفعہ مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی صحت مند ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، ذرا بیمار ہو گیا کھڑے ہو کے نماز تو نہیں پڑھ سکتا، تو یہ ہمارے اوپر ضروری نہ ہو کہ کھڑے ہو کر پڑھنی ہے۔ یہ بھی فرمایا کوئی بات نہیں، جو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو ہم اس کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی اجازت دیں گے، جو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھنے کی بھی اجازت دے دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خیر فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس طرح کی یہ اس آخری آیت کے اندر سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں، یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا اور تحفہ ہے۔ ربنا، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ یوں دعا کریں، واعف عنا، یا اللہ معاف کر دے، واغفر لنا، معاف کرنا، معاف کرنا کا معنی درگزر کا، ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، چلو غلطی تو ہے، چلو ہم اس کی سزا نہیں دیتے، اس کو کہتے ہیں درگزر کرنا، درگزر کر لیا۔ پھر درگزر کیا، واغفر لنا، آپ معاف کر دیں، یعنی بالکل ختم کر دیں وہ ہو ہی نہ، اور پھر صرف نہیں ورحمنا، اور ہمیں جو ہے اوپر انعام بھی دیں، فانصرنا علی القوم، انت مولا